بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصواعق المحرقہ پارٹ نمبر 38۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرار بن حمزہ سے کہا، میرے سامنے حضرت علی کے اوصاف بیان کرو۔ اس نے کہا، مجھے معاف رکھیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں تجھ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں۔ اس نے کہا، خدا کی قسم، بہت دور تک جانے والے، شدید التقویٰ، فیصلہ کن، بات کرنے والے، انصاف سے حکم کرنے والے تھے۔ ان کے پہلوؤں سے علم پھوٹتا تھا، آپ کی زبان سے حکمت پھوٹتی تھی۔ وہ دنیا اور اس کی چکا چوند سے، نفور اور رات اور اس کی وحشت سے مانوس تھے۔ بہت رونے والے اور بہت سوچنے والے تھے۔ ان کا لباس کس قدر مختصر اور کھانا کس قدر سخت ہوتا تھا۔ وہ ہماری طرح کے ایک آدمی تھے۔ جب ہم ان سے سوال کرتے تو وہ جواب دیتے، جب انہیں بلاتے تو ہمارے پاس آ جاتے۔ اور خدا کی قسم، ہم اس قدر قریب رہنے کے ان کی اہمیت دیتے تھے، ہم اس قدر قریب رہنے کی ان کی اہمیت کی وجہ سے بہت رونے والے اور بہت سوچنے والے تھے۔ ان کا لباس کس قدر مختصر اور کھانا کس قدر سخت ہوتا تھا۔ وہ ہماری طرح کے ایک آدمی تھے۔ جب ہم ان سے سوال کرتے تو وہ جواب دیتے، جب انہیں بلاتے تو وہ ہمارے پاس آتے۔ اور خدا کی قسم، ہم اس قدر قریب رہنے کی کہ ان کی ہیبت کی وجہ سے ان سے بات نہ کر سکتے تھے۔ وہ ان دینداروں کی تعظیم کرتے اور مساکین کو قریب کرتے۔ طاقتور اپنی باطل بات میں ان سے کوئی طمع نہ کرتا اور نہ کمزور ان کے عدل سے مایوس ہوتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے بعض مقامات پر جب رات چھا جاتی اور ستارے غروب ہو جاتے تو انہیں اپنی داڑھی کو پکڑے ڈسے ہوئے انسان کی طرح بے قرار اور غمگین کی طرح روتے دیکھا، اور وہ کہتے، اے دنیا، میرے سوا کسی اور کو دھوکہ دے۔ کیا تو میری طرف دیکھ رہی ہے؟ تو کس خیال میں ہے؟ میں نے تجھے 3 بائنہ طلاقیں دے دی ہیں جن میں کوئی رجوع نہیں ہوتا۔ تیری عمر تھوڑی اور تیری اہمیت قلیل ہے۔ آہ، قلت زاد، درازی سفر اور راستے کی وحشت۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باتیں سن کر رو پڑے اور کہا، اللہ تعالیٰ ابو الحسن پر رحم فرمائے۔ خدا کی قسم، وہ ایسے ہی تھے۔ آپ کے بھائی عقیل نے آپ کو اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ ہر روز انہیں اتنی جو دیتے جو سے ان کے عیال کو کفایت کر دے۔ آپ کی اولاد نے پانی میں بھگوئی ہوئی کھجوروں کی خواہش کی تو آپ ہر روز ان کو کچھ زیادہ دینے لگے، یہاں تک کہ ان کے پاس اتنے جو جمع ہو گئے کہ اس سے انہوں نے گھی اور کھجوریں خریدی۔ کھانا تیار کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی۔ آپ جب تشریف لائے تو اس کھانے کے بارے میں پوچھا، انہوں نے تمام قصہ کہہ سنایا۔ تو آپ نے فرمایا، کیا اس کے علیحدہ کر لینے کے بعد وہ کھانا تمہارے لیے کافی ہوتا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ تو آپ نے کھانے کی وہ مقدار بند کر کے کم کر دی جو وہ ہر روز علیحدہ کر لیا کرتے تھے۔ میرے لیے جائز نہیں کہ میں آپ کو اس سے زیادہ دوں۔ تو وہ ناراض ہو گئے۔ تو آپ نے لوہا گرم کر کے ان کے رخسار کے قریب کیا اور ان کی غفلت کی حالت میں انہیں داغ دیا اور فرمایا، تو اس سے گھبراتا ہے اور مجھے جہنم کی آگ کے لیے پیش کرتا ہے۔ انہوں نے کہا، میں اس کے پاس جاؤں گا جو تجھے سونا دے گا اور کھجوریں کھلائے گا۔ اور وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے۔ ایک دن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر وہ یہ نہ جانتا ہوتا کہ میں اس کے بھائی سے بہتر ہوں تو وہ ہمارے پاس نہ ٹھہرتا اور نہ اسے چھوڑتا۔ تو عقیل نے انہیں جواب دیا، میرے دین کے لیے میرا بھائی بہتر ہے اور تو میری دنیا کے لیے بہتر ہے۔ میں نے اپنی دنیا کو ترجیح دی ہے اور اللہ تعالیٰ سے خاتمہ بالخیر کی دعا کرتا ہوں۔ ابن عساکر نے بیان کیا ہے کہ عقیل نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں محتاج اور فقیر ہوں، مجھے کچھ دے دیجیے۔ آپ نے فرمایا، صبر کرو، جب تیرا حصہ مسلمانوں کے ساتھ نکلے گا تو میں تجھے ان کے ساتھ دوں گا۔ عقیل نے اصرار کیا تو آپ نے ایک آدمی سے فرمایا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بازار والوں کی دکانوں پر لے جاؤ اور اسے کہو کہ ان دکانوں کے قفل توڑ کر جو ان میں ہے لے جاؤ
عقیل نے کہا آپ مجھے چور بنانا چاہتے ہیں؟ فرمایا کیا تم مجھے چور بنانا چاہتے ہو کہ میں مسلمانوں کے اموال لے کر تمہیں دے دوں؟ عقیل نے کہا میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا یہ تیرا اور اس کا معاملہ ہے۔ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر سوال کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں 1,00,000 روپیہ دے کر کہا ممبر پر چڑھ کر بتاؤ کہ علی نے تمہیں کیا دیا اور میں نے آپ کو کیا دیا؟ عقیل نے ممبر پر چڑھ کر حمد و ثنا کے بعد کہا میں نے علی کو اس کے دین پر چاہا تو اس نے اپنے دین کو پسند کیا، اور میں نے معاویہ کو اس کے دین پر چاہا تو اس نے مجھے اپنے دین پر پسند کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن معمر سے کہا تو نے ہم کو چھوڑ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں پسند کیا؟ تو اس نے جواب دیا تین باتوں کی وجہ سے۔ نمبر 1، جب وہ غصے میں ہوتا ہے تو اس کے حلم کی وجہ سے، جب وہ بات کرتا ہے تو اس کے صدق کی وجہ سے، جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو اس کے عدل کی وجہ سے۔ جب آپ کے پاس معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فخریہ باتیں پہنچی تو آپ نے اپنے غلام سے فرمایا اس کی طرف لکھو، پھر اسے ذیل کے اشعار لکھوائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، میرے بھائی اور خسر ہیں، اور سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے چاچا ہیں، اور جعفر طیار جو صبح و شام فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں میری ماں کے بیٹے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی میری بیوی اور میری سکنیت ہے، جس کے گوشت پوست میرے گوشت پوست اور خون سے ملا ہوا ہے، اور احمد کی اولاد میرے 2 بیٹے اس بیوی سے ہیں۔ تم میں کون ہے جو میری طرح ہو؟ میں تم سب سے سابق الاسلام ہوں، اور میں جوانی کو پہنچنے سے قبل ہی جوان تھا۔ بیہقی کہتے ہیں کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ ان اشعار کو یاد کرے تاکہ اسلام میں آپ کے مفاخر کو معلوم کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے کلام میں ہے کہ جب ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت دیتے ہیں تو ہم جاہلوں کے نزدیک تفصیلی رافضی ہوتے ہیں، اور جب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا ذکر کرتا ہوں تو مجھ پر خارجی ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے۔ میں ہمیشہ ہی ان دونوں کی محبت کی وجہ سے خارجی اور رافضی رہوں گا، یہاں تک کہ مجھے ریت میں تکیہ لگا دیا جائے، یعنی میں مر جاؤں۔ پھر فرمایا لوگ مجھے کہتے ہیں تو رافضی ہو گیا ہے۔ میں نے کہا ہرگز نہیں، رفض تو میرا دین و اعتقاد ہی نہیں، لیکن میں نے بلا شبہ بہترین امام اور ہادی سے دوستی کی ہے۔ اگر ولی سے محبت کرنا رفض ہے تو میں تمام لوگوں سے بڑا رافضی ہوں۔ پھر فرمایا اے سوار منا، میں محصب پر ٹھہر جا اور خیف کے ساکن کو آواز دے۔ جب حاجی صبح کے وقت موجیں مارتے ہوئے فرات کی طرف منا کی طرف جاتے ہیں، اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا نام رفض ہے تو جن و انس اس بات کے گواہ ہیں کہ میں رافضی ہوں۔ بیہقی کہتی ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ اشعار اس وقت کہے جب خوارج نے حسد اور سرکشی سے انہیں رافضی کہا۔ اس قسم کے اور اشعار بھی آپ نے کہے ہیں۔ مزنی کہتے ہیں آپ اہل بیت سے محبت رکھتے، اگر آپ کے متعلق اگر آپ کے متعلق اگر آپ اس کے متعلق کچھ اشعار کہتے تو اچھا ہوتا۔ آپ نے فرمایا تو نے ہمیشہ ہی اہل بیت کی محبت کو پوشیدہ رکھا، یہاں تک کہ میں بھی سائلین کو جواب دینے میں گونگا ہو گیا۔ میں باوجود صفائے محبت کے اپنی محبت کو پوشیدہ رکھتا ہوں تاکہ تو چغل خوروں کی باتوں سے محفوظ رہے اور میں بھی۔ فصل پنجم، آپ کی وفات۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان نزاع طول پکڑ گیا تو 3 خارجی عبد الرحمن، ملجم المرادی، برق اور عمر التیمیین نے مکہ میں اکٹھے ہو کر معاہدہ کیا کہ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر کے لوگوں کو ان سے نجات دلائیں گے۔ ابن ملجم نے حضرت علی، برق نے حضرت معاویہ اور عمر نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کی ٹھانی، اور یہ بھی طے پایا کہ ان کا قتل 11 یا 17 رمضان کی رات کو ہو۔ پھر ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے شکار کے ٹھکانے کی طرف چل پڑا۔ ابن ملجم کوفہ آیا اور اپنے خارجی ساتھیوں سے ملا اور انہیں اپنے ارادے سے بالکل مطلع نہ کیا۔ شبیب بن اجرا الاشجعی وغیرہ نے اس سے موافقت کی۔
جب 17 رمضان سن 40 ہجری کو جمعہ کی رات تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سحری کے وقت بیدار ہوئے اور اپنے بیٹے حضرت حسن سے فرمایا کہ میں نے آج شب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور عرض کیا ہے کہ آپ کی امت نے میرے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کی، تو آپ نے مجھے فرمایا ان کے لیے بد دعا کرو، تو میں نے دعا کی، اے اللہ مجھے ان کے بدلے میں وہ آدمی دے جو میرے لیے بہتر ہوں، اور انہیں میرے بدلے میں وہ آدمی دے جو ان کے لیے برا ہو۔ پھر آپ کی طرف بطخیں چلاتی ہوئی آئیں تو لوگوں نے انہیں دھتکار دیا۔ آپ نے فرمایا انہیں چھوڑ دو، یہ تو نوحہ کرنے والی ہیں۔ اسی اثناء میں مؤذن نے آ کر کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو آپ دروازے سے آواز دیتے ہوئے نکلے کہ اے لوگوں، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ شبیب نے آپ پر تلوار سے وار کیا جو دروازے پر جا لگا، پھر ابن ملجم نے اپنی تلوار سے وار کیا جو آپ کی پیشانی پر لگا اور کھوپڑی سے ہوتے ہوئے دماغ تک پہنچ گیا، اور ابن ملجم بھاگ گیا۔ شبیب جب گھر آیا تو بنو امیہ کے ایک آدمی نے آ کر اسے قتل کر دیا، اور ابن ملجم کو ہر طرف سے لوگوں نے گھیر لیا، اور ہمدان کے ایک آدمی نے اس کے قریب ہو کر اس پر چادر پھینکی اور اسے نیچے گرا دیا، اور اسے تلوار چھین کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے آیا۔ آپ نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا جان کے بدلے جان، جب میں فوت ہو جاؤں تو اسے اسی طرح قتل کرنا جیسے اس نے مجھے قتل کیا ہے، اگر میں جان بر ہو گیا تو اس کے معاملے میں غور کروں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ زخموں کا قصاص ہوتا ہے، اسے پکڑ کر مضبوطی سے باندھ دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ اور ہفتہ زندہ رہے اور اتوار کی رات کو وفات پا گئے۔ آپ کو حضرت حسن، حضرت حسین، عبداللہ بن جعفر نے غسل دیا رضی اللہ عنہ، اور حضرت محمد بن الحنفیہ پانی ڈالتے جاتے تھے۔ آپ کو قمیص کے بغیر 3 کپڑوں کا کفن دیا گیا۔ حضرت حسن نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور 7 تکبیریں کہیں، اور شب کو کوفہ کے دارالامارت میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ یاقری میں اس جگہ کی آج کل زیارت کی جاتی ہے، یہ آپ کے گھر اور جامع الاعظم کے درمیان آپ کو دفن کیا گیا۔ پھر ابن ملجم کو اطراف سے قطع کیا گیا اور وسیع مکان میں رکھ کر جلا دیا گیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ حضرت حسن نے اس کی گردن مارنے کا حکم دیا۔ پھر اس کی نعش کو ام الحشم بنت الاسود النخعیہ نے جلا دیا۔ جس رمضان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل ہوئے، اس میں آپ ایک رات حضرت حسن کے پاس، ایک رات حضرت حسین کے پاس، اور ایک رات عبداللہ بن جعفر کے پاس روزہ افطار کرتے، 3 لقموں سے زیادہ نہ کھاتے۔ فرماتے میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو خالی پیٹ میں نے جس رات کی صبح کو قتل ہوئی، اس رات اکثر باہر نکل کر آسمان کی طرف دیکھتے اور کہتے خدا کی قسم نہ میں نے جھوٹ بولا ہے اور نہ ہی میں جھٹلایا گیا ہوں، یہی وہ رات ہے جس کا مجھے وعدہ دیا گیا ہے۔ اور جب سحری کے وقت آپ باہر نکلے تو ابن ملجم نے آپ کو موعود ضرب لگائی، جیسا کہ ہم احادیث فضائل میں بیان کر آئے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو خوارج کے کھود لینے کے خوف سے پوشیدہ کر دیا گیا۔ شریح کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے حضرت حسن انہیں مدینہ لے گئے۔ ابن عساکر نے بیان کیا ہے کہ جب آپ قتل ہوئے تو لوگ آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کرنے کے لیے اٹھا لائے۔ رات کو چلتی ہوئی وہ اونٹ جس پر آپ کی نعش تھی بدک گیا، اور کسی کو پتہ نہیں چلا کہ وہ کدھر گیا، اور نہ ہی اسے کوئی پکڑ سکا۔ اسی لیے اہل عراق کہتے ہیں کہ آپ بادلوں میں ہیں، اور بعض نے کہا ہے کہ اونٹ جلاوطنی میں گر پڑا، لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور آپ کو دفن کر دیا۔ قتل کے وقت آپ 63 سال کے تھے، بعض آپ کی عمر 64، بعض 65، بعض 57، بعض 58 سال بتاتے ہیں۔ ایک دفعہ کوفہ میں منبر پر خطبہ دیتے ہوئے آپ سے اس آیت رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ آیت میرے چچا حمزہ اور میرے چچا عبیدہ بن الحارث بن عبد المطلب کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ عبیدہ نے جنگ بدر میں اور حضرت حمزہ نے جنگ احد میں شہید ہو کر اپنا حصہ پورا کر دیا ہے۔ باقی رہا میں اس بدبخت کے انتظار میں ہوں جو میرے سر اور داڑھی کو رنگ دے گا۔ اس نے میرے حبیب ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا ہے، جب آپ کو چوٹ لگی تو آپ نے حضرت حسن اور حضرت حسین کو بلا کر فرمایا میں تمہیں اللہ کی تقوی کی وصیت کرتا ہوں، دنیا خواہ تمہیں چاہے تم دنیا کو بالکل نہ چاہنا، اور جو دنیاوی چیز
تمہیں نہ ملے اس پر گریہ نہ کرنا، عقبات کہنا، یتیموں پر رحم کرنا، کمزور کی مدد کرنا، آخرت کے لیے کام کرنا، ظالم سے مقابلہ کرنا، مظلوم کا مددگار بننا، خدا کی رضامندی کے لیے کام کرنا اور خدا کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے حضرت محمد بن الحنفیہ کی طرف دیکھ کر فرمایا، کیا تو نے اس وصیت کو یاد کر لیا ہے جو میں نے تیرے دونوں بھائیوں کو کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ فرمایا، میں تمہیں بھی یہی وصیت کرتا ہوں اور یہ وصیت بھی کرتا ہوں کہ اپنے دونوں بھائیوں کی عزت کرنا، کیونکہ ان کا تجھ پر بڑا حق ہے، اور ان کے بغیر کسی معاملہ کو طے نہ کرنا۔ پھر حضرت حسن اور حضرت حسین سے فرمایا، میں تمہیں اس کے متعلق وصیت کرتا ہوں، یہ تمہارا بھائی اور تمہارے باپ کا بیٹا ہے، اور تم جانتے ہو کہ تمہارا باپ اس سے محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ لا الہ الا اللہ کے سوا کچھ نہ کہہ سکے یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ روایت ہے کہ ابن ملجم آپ کے پاس سواری طلب کرتا ہوا آیا، آپ نے اسے سواری دے کر یہ شعر پڑھا، میں نے اس کی زندگی کا اور وہ میرے قتل کا خواہاں ہے، تجھے تیرے دوست کے معاملہ میں جو مراد قبیلہ سے ہے کون معذور سمجھے؟ پھر فرمایا، قسم بخدا یہ میرا قاتل ہے۔ کہا گیا، آپ اسے قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ فرمایا، پھر مجھے کون قتل کرے گا؟ مستدرک میں السدی سے بیان کیا گیا ہے کہ ابن ملجم خوارج کی ایک عورت پر عاشق تھا جس کا نام قطام تھا، اس نے اس سے نکاح کیا اور 3000 درہم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل مہر میں دیا۔ اس کے متعلق فرزدق کہتا ہے، میں نے قطام کی مہر کی طرح کسی عربی اور عجمی سخی کو واضح مہر دیتے نہیں دیکھا۔ 3000 درہم ایک غلام اور ایک لونڈی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاٹنے والی تلوار کی ایک ضرب، اگرچہ کوئی مہر کتنا ہی گراں ہو، یہ مہر اوپر بھی ہے، کتنا ہی گراں ہو، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہر سے گراں نہیں، اور کوئی حملہ خواہ کتنا ہی اچانک ہو ابن ملجم کے حملے کی طرح نہیں ہو سکتا۔ حاشیے میں لکھا ہے، ان اشعار کا تذکرہ نسائی نے کتاب خصائص علی میں ہے، اور ابو عبداللہ النظاری نے اپنی تاریخ الانوار العلویہ میں کیا ہے۔ باب دہم، اس باب میں حضرت حسن کی خلافت، فضائل، کمالات اور کرامت کا بیان ہوگا۔ اس کی کئی فصلیں ہیں۔ فصل اول، آپ کی خلافت کے بیان میں۔ آپ اپنے نانا کی نس کے مطابق آخری خلیفہ راشد ہیں۔ حاشیے میں لکھا ہے، بزار اور بیہقی نے الاعتقاد میں بیان کیا ہے، جیسا کہ محمد صدیق حسن خان نے حضرات التجلی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سفینہ سے مرفوعاً بیان کیا ہے کہ خلافت 30 سال رہے گی، اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی۔ اسے اصحاب سنن نے بیان کیا ہے اور ابن حبان نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ سعید بن جمحان کہتے ہیں کہ مجھے سفینہ نے کہا کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کی خلافت کے دامن سے وابستہ رہ کر یہ 30 سال بنتے ہیں۔ سیوطی نے کہا کہ ان 30 سالوں میں خلفائے اربعہ اور حضرت حسن کا زمانہ خلافت بھی شامل ہے۔ آپ 6 ماہ اور چند دن تک تخت خلافت پر رونق افروز رہے، پھر سن 41 ہجری میں مسلمانوں کو خون ریزی سے بچانے کے لیے خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ حاشیہ ختم۔ آپ اپنے نانا کی نسل کے مطابق آخری خلیفہ راشد ہیں۔ آپ اپنے باپ کی شہادت کے بعد اہل کوفہ کی بیعت سے آپ خلیفہ بنے اور 6 ماہ اور چند دن تک خلیفہ رہے۔ خلیفہ برحق امام عادل صادق ہیں اور اپنے نانا کی اس پیشگوئی کو پورا کرنے والے ہیں جو آپ نے ان الفاظ میں فرمائی ہے کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی۔ اگرچہ یہ 6 ماہ 29 سالوں کی تکمیل کرنے والے ہیں، تو آپ کی خلافت منصوص ہے، اس پر اجماع ہو چکا ہے اور اس کے برحق ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اس لیے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نائب بنے اور اس کا اقرار انہوں نے اپنے خطبے میں کیا، جس کا تذکرہ ابھی ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت معاویہ نے مجھ سے حق کے متعلق جھگڑا کیا ہے اور وہ میرا حق ہے، اس کا نہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح اور خلافت سے دستبرداری کے خط میں بھی یہی ہے۔ ان 6 ماہ کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلہ میں 40,000 فوج لے کر گئے
اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے مقابلے پر آئے۔ جب حضرت حسن نے دونوں لشکروں کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ کوئی ایک لشکر بھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک دوسرے کی اکثریت کو ختم نہ کر دے۔ آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع لکھا کہ میں یہ معاملہ اس شرط پر آپ کی سپرد کرتا ہوں کہ میرے بعد خلافت تمہارے پاس ہوگی۔ آپ مدینہ، حجاز اور عراق والوں سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کریں گے سوائے اس کے جو وہ میرے باپ کے زمانے میں دیتے تھے، اور آپ میرا قرض ادا کریں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 باتوں کے سوا آپ کے مطالبات کو منظور کر لیا۔ آپ مسلسل ان سے گفتگو کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے پاس سفید کاغذ بھیج دیا اور کہا آپ جو چاہیں اس پر لکھ دیں، میں اس کی پابندی کروں گا، جیسا کہ کتب سیرت میں لکھا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت حسن پہاڑوں جیسے لشکروں کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے پر نکلے تو حضرت عمرو بن عاص نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا میں ایسے لشکروں کو دیکھ رہا ہوں جو اپنے مد مقابل کو مارے بغیر واپس نہ جائیں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خدا کی قسم عمر بہترین آدمی ہے، اگر یہ لوگ ان کو اور وہ ان کو مار دیں تو مسلمانوں کے امور، ان کی عورتیں اور ان کی جاگیروں کے معاملات کو نپٹانے میں میرا مددگار کون ہوگا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش میں سے بنو عبد شمس کے 2 آدمی عبد الرحمن بن سمرہ اور عبد الرحمن بن عامر کو حضرت حسن کی طرف بھیجا اور کہا کہ ان کے پاس جا کر عرض کرو اور ان سے پوچھو وہ کیا چاہتے ہیں۔ ان دونوں نے آپ کے پاس آ کر پوچھا کہ آپ کا مطالبہ کیا ہے، تو حضرت حسن نے فرمایا ہم بنو عبد المطلب ہے اور ہم نے یہ مال حاصل کیا ہے اور یہ لوگ خون میں تیر کر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بھی یہ پیشکش کرتے ہیں اور آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس معاملہ میں میرا ضامن کون ہوگا؟ انہوں نے کہا ہم اس معاملہ میں آپ کے ضامن ہیں۔ پھر آپ نے جو بات دریافت کی انہوں نے کہا ہم اس کی ضمانت دیتے ہیں، تو آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی۔ ان واقعات میں یوں بھی تطبیق دی جا سکتی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے آپ کو پیغام بھیجا ہو، پھر حضرت حسن نے ان کی طرف مذکورہ مطالبات لکھ بھیجی ہوں، اور جب دونوں کی مصالحت ہو گئی ہو تو حضرت حسن نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ تحریر ہے جس کے مطابق حسن بن علی اور معاویہ بن ابی سفیان نے مصالحت کی ہے۔ یہ مصالحت اس بات پر ہوئی ہے کہ حسن معاویہ کو مسلمانوں کی ولایت اس شرط پر دے گئے کہ وہ کتاب اللہ، سنت رسول اور سیرت خلفائے راشدین مہدیین کے مطابق عمل پیرا ہوں گے، اور معاویہ کو اس بات کی اجازت نہ ہوگی کہ وہ اپنے بعد کسی کو خلافت دے جائیں، بلکہ یہ معاملہ ان کے بعد مسلمانوں کے مشورے سے طے ہوگا، اور لوگ شام، عراق، حجاز، یمن اور خدا کی زمین میں جہاں بھی ہوں گے امن میں ہوں گے۔ اصحاب علی اور آپ کے شیعہ جہاں بھی ہوں گے اپنی جانوں، مالوں، عورتوں اور اولاد کے بارے میں محفوظ ہوں گے۔ اور معاویہ بن ابی سفیان کو خدا تعالیٰ سے یہ عہد و میثاق بھی کرنا ہوگا کہ وہ حسن بن علی اور ان کے بھائی حسین اور اہل بیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی کی بھی خفیہ اور اعلانیہ طور پر تباہی نہیں چاہیں گے، اور نہ ہی ان میں سے کسی کو کسی جگہ خوف زدہ کریں گے۔ میں فلاں بن فلاں اس پر گواہی دیتا ہوں، وکفیٰ باللہ شہیدا۔ جب صلح طے پا گئی تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ لوگوں کے ایک مجمع میں تقریر کریں اور انہیں بتائیں کہ میں نے معاویہ کی بیعت کر کے خلافت ان کے سپرد کر دی ہے۔ تو آپ نے اس بات کو قبول کرتے ہوئے ممبر پر چڑھ کر حمد و ثناء الہی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے بعد فرمایا لوگوں، سب سے بڑی دانائی تقویٰ اور سب سے بڑی حماقت فسق و فجور ہے۔ پھر فرمایا آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو میرے نانا کے ذریعے ہدایت دی، ضلالت سے بچایا، جہالت سے نجات دی، ذلت کے بعد عزت دی، قلت کے بعد تم کو کثرت بخشی۔ معاویہ نے مجھ سے حق کے متعلق جھگڑا کیا تھا اور وہ میرا حق ہے، اس کا حق نہیں، اور آپ لوگوں نے اس شرط پر میری بیعت کی ہے کہ جو مجھ سے صلح کرے گا تم اس سے صلح کرو گے، اور جو مجھ سے جنگ کرے گا تم اس سے جنگ کرو گے۔ میں نے اصلاح امت اور فتنہ کو فروغ کرنے کی خاطر معاویہ سے مصالحت کو پسند کیا ہے، اور میں اس جنگ کو بھی ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں جو میرے اور ان کے درمیان برپا ہے، اور میں نے ان کی بیعت بھی کر لی ہے، اور میں خون ریزی کی نسبت خون کی حفاظت کو بہتر خیال کرتا ہوں، اگرچہ میں جانتا ہوں کہ شاید یہ صلح تمہارے لیے فتنہ اور ایک وقت تک فائدے کا موجب بن جائے، مگر میں نے
صرف آپ کی اصلاح اور بقا چاہیے ہے، اور جس بات سے اس صلح پر آپ کا شرح صدر ہوا وہ حضرت حسن کے حق میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک قولی معجزے کا ظہور ہے، جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ میرا یہ سردار بیٹا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں عنقریب صلح کروائے گا۔ اسی بخاری نے روایت کیا ہے، اور الدولابی نے بیان کیا ہے کہ حضرت حسن نے فرمایا کہ اگرچہ تمام عرب میرے ہاتھ میں تھے، میں جس سے صلح کرتا وہ صلح کرتے، اور جس سے جنگ کرتا وہ جنگ کرتے، مگر میں نے خلافت کو خدا کی رضامندی اور مسلمانوں کے خون کی حفاظت کی خاطر چھوڑ دیا۔ آپ ربیع الاول سن 41 ہجری میں خلافت سے دستبردار ہوئے۔ آپ کے ساتھی آپ سے کہتے اے مومنین کی آر، آپ فرماتے آر نار سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک آدمی نے آپ سے کہا اے مومنین کو ذلیل کرنے والے تجھ پر سلام۔ آپ نے فرمایا میں مومنین کو ذلیل کرنے والا نہیں، لیکن میں نے بادشاہی کی خاطر تم سے لڑنا پسند نہیں کیا۔ پھر آپ کوفہ سے مدینہ تشریف لے گئے اور وہیں اقامت اختیار کی۔ فصل دوم۔ شیخین نے البراء سے روایت کی ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضرت حسن کو کندھے پر اٹھائے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں اے اللہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت رکھ۔ نمبر 2، بخاری نے ابو بکر سے روایت کی ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر فرماتے سنا کہ میرا یہ سردار بیٹا ہے، اور شاید اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کرا دے۔ اس وقت حضرت حسن حضور کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے اور کبھی حضرت حسن کی طرف۔ نمبر 3، بخاری نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حسن و حسین دنیا میں میری خوشبو ہیں۔ نمبر 4، ترمذی اور حاکم نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت حسن اور حسین اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ترمذی نے حضرت اسامہ بن زید سے بیان کیا ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور حضرت حسن اور حضرت حسین آپ کی دونوں رانوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، تو ان سے محبت رکھ، اور جو ان سے محبت رکھتا ہے اس سے بھی محبت رکھ۔ ترمذی نے حضرت انس سے بیان کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا گیا آپ کو اہل بیت میں سے کون زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا حسن و حسین۔ نمبر 7، حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن کو اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے آئے تو آپ کو ایک آدمی ملا، اس نے کہا اے نوجوان تو کیا ہی اچھی سواری پر سوار ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار بھی کیا اچھا ہے۔ نمبر 8، ابن سعد نے عبداللہ بن عبد الرحمن بن زبیر سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں سے حضرت حسن سب سے زیادہ آپ کے مشابہ۔ یہاں پر حاشیے میں لکھا ہے بخاری نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حسین کے بارے میں بیان کیا ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ انہی سے ابن سیرین نے اور خود ابن سیرین سے بھی روایت ہے کہ حسن سے زیادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ کوئی نہ تھا۔ ترمذی نے حضرت علی سے بیان کیا کہ میں نے حضور کے بعد اور پہلے اس جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ ان روایات میں حافظ نے یوں تطبیق دی ہے کہ ابن سیرین کا قول حضرت حسن کی وفات کے بعد حضرت حسین کے متعلق ہے، یہ دونوں بعض اعضاء میں بعض مشابہت رکھتے تھے۔ حضرت حسن سب سے زیادہ مشابہ آپ کے مشابہ اور آپ کو محبوب تھے۔ میں نے حضرت حسن کو آتے دیکھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں تھے۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن یا پشت پر سوار ہو گئے اور اپنی مرضی سے ہی اترے، اور میں نے آپ کو حالت رکوع میں دیکھا کہ آپ اپنی ٹانگوں کو کھلا کر دیتے تاکہ حضرت حسن دوسری جانب نکل جائیں۔ ابن سعد نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کے لیے اپنی زبان کو باہر نکالتے اور جب بچہ زبان کی سرخی کو دیکھتا تو اس کی طرف ہمکتا۔ نمبر 10، حاکم نے زہیر بن ارقم سے بیان کیا ہے کہ حضرت حسن خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے تو از دشنوا میں سے ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں گھٹنے پر بٹھائے دیکھا، اور آپ فرما رہے تھے جو مجھ سے محبت رکھتا ہے
اسے اس سے بھی محبت رکھنی چاہیے، اور حاضر کو چاہیے کہ اس بات کو اس تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں۔ اور اگر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا سوال نہ ہوتا تو میں اسے کسی کے سامنے بیان نہ کرتا۔ حاشیہ باقی رہتا تھا۔ جیسا کہ علی رضی اللہ عنہ نے بتایا ہے کہ حسن سر اور سینے کے درمیان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے، اور حسین نچلے حصے میں مشابہ ہیں۔ حضرت علی نے تمام اعضاء میں مکمل مشابہت کی نفی کی ہے۔ لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ مشابہ کا ذکر کیا ہے، اور وہ 10 تک پہنچے ہیں جنہیں حافظ نے الفتح میں نظم کیا ہے۔ نمبر 11، ابو نعیم نے حلیہ میں حضرت ابوبکر سے بیان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں نماز پڑھا رہے ہوتے، اور حضرت حسن کی عمر اس وقت چھوٹی تھی۔ آپ آ کر سجدہ کی حالت میں کبھی حضور کی پشت پر کبھی گردن پر بیٹھ جاتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آہستگی سے ان کو ہٹاتے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ اس بچے کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں کسی اور کے ساتھ نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا، یہ میری خوشبو ہے اور میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور میرے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے 2 مسلمان گروہوں میں صلح کرائے گا۔ نمبر 12، شیخین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، میں حسن سے محبت رکھتا ہوں، جو اس سے محبت رکھتے تو اس سے محبت رکھ۔ اور ایک روایت میں ہے، اے اللہ، میں اس سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جو اس سے محبت رکھے تو اس سے بھی محبت رکھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے بعد مجھے حسن سے زیادہ کوئی محبوب نہ تھا۔ اور حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث میں حافظ سلفیس کے نزدیک یہ الفاظ ہیں، جب بھی میں نے حضرت حسن کو دیکھا میری آنکھیں اشک بار ہو گئیں، اور یہ اس لیے کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور میں مسجد میں تھا۔ آپ نے میرے دونوں ہاتھ پکڑے اور مجھ سے ٹیک لگا لی، یہاں تک کہ ہم بنو قینقاع کے بازار میں آ گئے۔ آپ نے بازار دیکھا، پھر واپس آ گئے، یہاں تک کہ مسجد میں آ بیٹھے، پھر فرمایا، میرے بیٹے کو بلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن دوڑتے ہوئے آئے، یہاں تک کہ آپ کی گود میں گر گئے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کا منہ کھول کر اپنا منہ ان کے منہ میں داخل کر کے فرمانے لگے، اے اللہ، میں اس سے محبت رکھتا ہوں، اور جو اس سے محبت رکھتا ہے تو اس سے بھی محبت رکھ۔ آپ نے یہ الفاظ 3 بار فرمائے۔ احمد نے بیان